وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رات تراویح میں سورہ النمل، سورہ القصص اور سورہ عنکبوت کا اکثر حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی سورت جو سورہ النمل ہے، 7 رکوع اور 93 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس قرآن مجید کی شان کو بیان کیا کہ یہ قرآن مجید ہے کیا ہے۔ فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہے۔ قرآن جسے پڑھا جائے، وہ کتاب جو اس قابل ہے کہ جس کو ہر وقت پڑھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے اور کرتے بھی رہنا چاہیے، کرتے بھی رہنا چاہیے۔ صرف برکت کے لیے سنبھال کے رکھ دینا یہ درست نہیں۔ وَكِتَابٍ، اور فرمایا کہ کتاب کہلانے کی مستحق صرف یہی ہے کہ جس کو کتاب کہا جاتا ہے نا، وہ کتاب یہی ہے اور نہیں کوئی۔ مبین، اور ایسی کتاب ہے جس نے تمام مسائل کو اور چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا، کھول کھول کے بیان کیا، مخفی مخفی نہیں۔ خاص طور پر جو عقائد کے مسائل و احکام ہیں، اللہ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ ہدن، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیان فرمائی کہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی رہنمائی ہر قدم اور ہر موڑ پر کرتی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک ایک چیز کی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا۔ مرنے پر کہانی ختم نہیں، قصہ ختم نہیں، اس کے بعد کا بھی جہان ہے، وہ بھی اسی قرآن نے بتایا۔ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ ورنہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہیں وہ کب تک ہیں؟ مرنے تک کے لیے، مرنے تک، مرنے سے پہلے پہلے۔ مرنے کے بعد سب کتابیں خاموش ہیں۔ وہ رب کی کتاب بتاتی ہے کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ زندگی نہ ان آنکھوں سے نظر آتی ہے، نہ انسان اپنے دل سے اس کو سوچ سکتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا۔ ہدن و بشرا، اور فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس میں خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں، بشرا بشارت ہے اس میں۔ اب اس قرآن سے فائدہ کن کو ملے گا؟ ان کا ذکر للمؤمنین، فرمایا قرآن سے اصل نفع حاصل کرنے والے لوگ ایمان والے، جو ایمان لائے انہی کو اس
انہی کو اس کتاب سے پورا پورا فائدہ حاصل ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں کچھ فائدہ وہ بھی حاصل کر لیں گے، قرآنی تحقیقات سے، قرآنی چیزوں سے کچھ نہ کچھ وہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن جب تک قرآن مجید کو دل سے تسلیم نہ کیا جائے اس کا پورا فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا قرآن سے نفع حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، ان کو قرآن فائدہ دیتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ اپنے مالوں کی دیا کرتے ہیں، گویا کہ جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کے اندر یہ صفات خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یہ قرآن اس کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کو فائدہ ہوگا، اور قرآن اس چیز کا عقیدہ سکھاتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو اور آخرت کی زندگی پر بھی یقین رکھو۔ یہ ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید سے مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے حبیب یہ لوگ باتیں بناتے ہیں، ان کو بنانے دے، گھبرانا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ جو قرآن مجید ہے فرمایا یہ آپ اپنی طرف سے لے کے نہیں آئے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ حکیم علیم ذات کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ اللہ نے خود اتارا ہے، خود اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 4 واقعات کے ضمن میں اور اس کے بعد کی آیات میں 2 چیزیں ثابت کی ہیں۔ نمبر 1، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ یہ خبریں اللہ کے جتنی اللہ کسی کو بتا دے، انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے سے بتا دے، بس اتنا پتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ نمبر 2، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، سب اختیارات اللہ کے پاس ہے، آسمان زمین ہر جگہ میں اسی کا اختیار چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ بیان کیا، فرمایا دیکھتے نہیں کس طرح طور پہاڑ پر گئے کہ آگ لے کے آئیں، اور کوئی خبر مل جائے راستے کے بارے میں، خبر لینے کے لیے گئے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی، نبوت مل گئی، پتہ ہی نہیں کہ مجھے نبوت ملنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی میرا ڈنڈا ہے، میں اس پر سہارا بھی لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اس قسم کے کام، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، یہ کام ہے اس کے۔ اچھا ذرا اس کو پھینکو، پھینکا تو فوراً اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں اژدہا؟ پتہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور اس کے اندر بھی سانپ بننے کی اللہ نے صلاحیت پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی جانب بھیجا کہ جا کے رہنمائی کرو، مختلف معجزات بھی وقتاً فوقتاً عطا کیے جاتے رہے۔ فرمایا دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیشہ غیب سے مدد کی، جو غیب پر ایمان لائے گا اللہ بھی اس کی غیب سے ہی مدد فرمائے گا۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیشہ یقین رکھنا ہے۔ بالکل شروع میں سورہ البقرہ کے شروع میں کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی اندیکھی چیزوں کو مانو، جنت ہے مانو ہے، جہنم ہے بالکل مانو، ساری چیزوں کو مانو۔ فرمایا ایمان بالغیب تم لے آؤ، اللہ تعالی غیب سے نصرت تمہاری فرمائے، رب کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ دوسرا واقعہ جو بڑا تفصیلی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور بہت عبرت آموز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، بڑی اس میں نصیحتیں ایک ایک لفظ میں، وہ ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ دونوں باپ بیٹا ہیں اور دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے دونوں کو وکری شان عطا فرمائی، دونوں کی اپنی شان۔ داؤد علیہ السلام
لوہا اللہ نے ان کے ہاتھ میں موم کر دیا ہے، اور آواز اللہ نے ایسی حسین و جمیل عطا فرمائی، جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ارد گرد پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اپنی شان اللہ نے دی۔ اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کی تو شان اور نرالی، نبی تو ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ نے حکومت بھی عطا کی، اور حکومت ایسی عطا فرمائی، صرف انسانوں پر حکومت نہیں، جنات پر بھی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، ہوا پر بھی حکومت ہے۔ زبان صرف اپنی نہیں جانتے، پرندوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں کہ آپس میں کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخت عطا فرمایا، جہاں جانا ہوتا تھا تخت پر بیٹھتے ہوا کو حکم ہوتا لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مہینے کی مسافت دن کے صرف پہلے حصے میں طے کر لیتا تھا، مہینے کی مسافت اتنی دیر میں طے ہو جاتی۔ یہ ہوائی جہاز تو آج آ رہے ہیں، آج کی ایجادات ہے، اللہ نے اس وقت معجزہ عطا فرمایا، لیکن فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود جہاں سے اللہ نے بات شروع کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما، فرمایا ہم نے داود و سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، بتلا دیا۔ اگرچہ حکومت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ان کی تمام صفات میں سے جو نمایاں صفت تھی وہ ان کا علم تھا۔ علم کی شان جو ہے نا وہ بلند ہے، علم کی شان بلند ہے۔ اللہ حکومت عطا فرما دے، باقی چیزیں مل جائیں، اس کے مقابلے میں اللہ علم نبوت عطا فرما دے، اس کی شان بلند ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، فرمایا میں رب کی تقسیم پر بہت راضی ہوں، میں رب کی تقسیم پر بہت راضی ہوں کہ اللہ نے جاہلوں کو مال دیا ہے اور اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا مجھے مال ملتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اللہ نے علم پر مجھے عطا فرمائی، کہ میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ اپنے نبیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور علم صرف یہ نہیں کہ جاننے کی حد تک ہو، اصل علم کون سا ہوتا ہے کہ انسان اس علم کے مطابق عمل بھی کرنے والا ہو، انسانی زندگی کے اندر اس علم کا اثر بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں وہ تھے کہ علم کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ان کے عمل کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے ان رکوع کے اندر بار بار فرمائی، کہ وہ موقع بہ موقع رب کے سامنے جھکتے تھے، رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت جب آتی تھی ادھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، ادھر شکر میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک مرتبہ سلمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے جا رہے ہیں، سارا لشکر ہے جس میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہے، پرندے بھی ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ لشکر ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں، واد النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، سورت کا نام بھی سورہ نمل، چیونٹی کا واقعہ اللہ نے اس میں بیان کیا۔ جب اس وادی اس علاقے سے گزرے تو ان چیونٹیوں کی جو سردار تھی، بڑی تھی، وہ کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور ان کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے، مسلی نہ جاؤ پاؤں میں آ کر۔ اور یہ کام وہ کوئی جان بوجھ کر نہیں کریں گے،
وہم لا یشعرون، تم ان کے پاؤں کے نیچے آؤ گی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کون آیا ہے، کیونکہ یہ جاننا کہ میرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی جاننے والا ہے۔ وہم لا یشعرون، نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اس کی بات پہنچ گئی کہ ایک چیونٹی نے ایسی بات کی، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے کہ اس نے یہ بات کی ہے، اور بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ جو سردار ہے اس کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت جتنے ہیں وہ ان تمام کی حفاظت کرنے والا ہو، دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ اس کی رعایا میں لوگ بھوکے مرتے رہیں، پیاسے مرتے رہیں، وہ کہ ہمیں کیا، ہماری عیاشیاں چل رہی ہیں، ملازم رکھ لیے ہیں، اب ہمیں کیا، وہ بھوکا مرے پیاسا مرے، بس ہمارا کام ہونا چاہیے، دفتر میں آئے کام کریں۔ بھئی کیوں نہیں آئے، والدہ بیمار تھی، کہتے ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوئے تو کام کون کرے گا، کل کام کرے گا۔ بھئی رمضان ہے، کہتے ہمیں کوئی نہیں دی رمضان۔ میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا، ایک مرتبہ ایک جگہ جانا ہوا رمضان میں، بہت بڑے افسر تھے، میں نام نہیں لیتا، وہ خاص اسی محکمے کے جو آج کل چلا رہے ہیں سارے ملک۔ تو ملازم ذرا آگے پیچھے ہوا تو میرے سامنے اس نے ڈانٹا اس کو بڑی زور سے، اس طرح کیوں نہیں کیا، رمضان کا یہ مطلب ہوتا ہے روزے رکھ کے تم کام صحیح نہیں کرتے، روزہ رکھو نہ رکھو تمہارا کام ہے، کام ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا اللہ سرداری اس لیے نہیں دیتے، اللہ نے آپ کو اپنے ماتحتوں کا سرپرست بنایا ہے۔ اس نے سمجھداری کی بات کی چیونٹی نے، سلیمان علیہ السلام ہنسے اور یہ نہیں کہا دیکھا ساڑی طاقت ہے، چیونٹیاں بھی ڈرے، نہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں آپ نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر بھی کی ہیں، کہ میں شکر ادا کرنے والا بنوں۔ یا اللہ کس طرح میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپ نے تو نعمتوں کی حد ہی کر دی۔ یا اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی آپ سے ہی مانگتا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کرنے والا بنوں، وہ عمل ترضاہ جو آپ کے پسندیدہ ہیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اپنی رحمت فرما مجھے بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جس پر رب کی رحمت ہوتی ہے رب اس کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ نیک لوگوں میں شمولیت مل گئی، ان کے ساتھ انسان اٹھنے بیٹھنے والا بن گیا، سمجھ جاؤ کہ رب کی رحمت اس انسان پر آ گئی، اس پر آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ نیک لوگوں میں شامل کرنا، یا اللہ نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ نیک لوگوں میں شامل ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی بھی نیک ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہمیشہ ایک جیسی چیزیں آپس میں اڑا کرتی ہیں۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، چڑیا چڑیا کے ساتھ اڑتی ہے۔ چڑیا کبوتروں کے ساتھ اور کبوتر بازوں کے ساتھ نہیں اڑا کرتا۔ تو نہ ہم جنس با ہم جنس پرواز،
خود جس طرح کا ہوگا نا، اس جیسے لوگوں کے ساتھ اس کی پرواز ہو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ انسان جس سے دوستی لگاتا ہے نا، اس کے دین کو قبول کرتا ہے. اس لیے دوستی لگانے سے پہلے دیکھا کرو میں کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہوں. فرمایا جو اچھے آدمی کے ساتھ دوستی لگائے گا یہ بھی اچھا بنے گا. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش جیسے آدمی کی ہے. جو عطر بیچنے والے سے دوستی لگائے گا، دکان عطر کی بنائی ہے، اس کے پاس آنا جانا ہوگا، یا تو یہ اس سے عطر لے لے گا، یار بڑی زبردست خوشبو ہے، کتنے کی ہے مجھے دے دو. یہ نہیں لے گا، وہ دے دے گا، یار یہ خوشبو بڑی عمدہ ہے رکھ لو. نہ یہ لے نہ وہ لے. فرمایا جتنی دیر دکان پہ بیٹھے گا خوشبو تو آتی ہی رہے گی، فائدہ تو ہوتا ہی رہے گا اس کو. اور برے آدمی کی دوستی کی مثال فرمایا وہ بھٹی والا ہے جو آگ جلا رہا ہوتا ہے، آگ جلانے والا ہے، بھٹے کے اندر آگ جلا رہا ہے کسی اور جگہ. فرمایا جو آگ جلانے والا ہوتا ہے وہ کیا ہے، اب اس کے کپڑے جل جاتے ہیں، کچھ نہیں بچتا اس کا، کبھی ہاتھ پر کبھی پاؤں، آگ آتی رہتی ہے. فرمایا کہ اگر وہ جلنے سے بچ بھی جائے دھوئیں سے تو کبھی بھی نہیں بچ سکتا، دھواں تو آتا ہی ہے. جو بروں کی مجلس میں جائے گا، بروں کے ساتھ بیٹھے گا، برائی کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. فرمایا دیکھا علم کا اثر. فرمایا یہ ہوتا ہے علم. فرمایا اچھا ایک اور سناتے ہیں تمہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک موقع پر ایک جگہ گئے، دیکھا کہ پرندوں میں ایک پرندہ ہدہد ہے، وہ ہے نہیں. پوچھا یہ ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا آج غائب ہے، وہ ہے ہی نہیں. یا تو ہے نہیں یا ہے تو کسی ایسی جگہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ہر ایک کو دیکھنے والا اور ذرے ذرے کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے. معلوم ہوا کہ ہے ہی نہیں. فرمایا اچھا یہ جب آئے گا نا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دوں گا، نہیں تو کوئی اپنا عذر پیش کرے. بغیر اجازت کے کیوں گیا ہے، بتا کے جاتا. تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ پرندہ ہدہد آ گیا. ابھی تو کدھر، بتایا پوچھا ہی نہیں اور غیر. کہنے لگا بات یہ ہے آج تو میں ایسی جگہ گیا ہوں، احطت بما لم تحط به، وہاں کا حال معلوم کر کے آیا ہوں، خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. یہی تو اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ جاننے والا اور ہر جگہ کا پتہ ایک اللہ کو. کہ اچھا وہ کیا ہے؟ کہا میں ایک جگہ گیا ہوں، سبا اس جگہ کا نام ہے، ان کی ایک ملکہ ہے اور وہ ایک عورت ہے. افسوس ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ ان کی جو سربراہ وہ ایک خاتون بنی ہوئی ہے، خاتون ایک سربراہ ان کی بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن کے معاملات کسی عورت کے ہاتھ میں ہوئے. اور پھر بڑی بات یہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہے. شیطان نے ان کو گمراہ کیا، بجائے اس کے کہ سورج کی پیدا کرنے والوں کو سجدہ کریں، وہ سورج کو سجدہ کرنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ جس کو سمجھ عطا فرماتا. اللہ نے توحید سمجھائی تو ہدہد پرندے کو سمجھا دی، نہیں سمجھ آئی تو وقت کی جو ملکہ ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آئی، چاہے وہ ملکہ برطانیہ کیوں نہ ہو. نہیں سمجھ آئی تو نہیں سمجھ آئی. تو اللہ سے یہ بھی توفیق مانگنی چاہیے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ اسی لیے تو ہے
یا اللہ سیدھا راستہ دکھانا، اسی پر ہی چلانا۔ دنیا آ جانے سے ضروری نہیں کہ انسان صحیح سمجھنے والا بھی بنے۔ اچھا ہمیں کیا پتا تو صحیح بات کر رہا ہے، اچھا یہ ہے میں تمہیں خط لے کے دیتا ہوں، خط لکھ کے دیتا ہوں، یہ خط لے کے جاؤ اور یہ وہاں جا کر پہنچاؤ، اور پھر آ کر ہمیں بتانا کہ یہ کیا بنا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ خط ہو حضرت سلیمان کا اور لے کر جانے والا ہدہد پرندہ ہے، وہ لے کے جا رہا ہے۔ یا تو ڈاکیا آتا جاتا ہے، کوریئر والے آگے، ٹی سی ایس والے آگے، وہاں پرندہ آ گیا وہاں خط اس نے پہنچایا۔ اس ملکہ نے بلقیس کھولا خط اور اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے، کتاب کریم، یہ کہ عام آدمی کا نہیں ہے، کوئی بڑا عزت دار آدمی ہے جس کا یہ خط آیا۔ آؤ ادھر، سب جمع ہو گئے۔ کہا اس میں لکھا ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ اتنا خط سلیمان اس کا لکھنے والا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ سرکشی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان بن کے یہاں آ جاؤ۔ صرف اسی جملوں پر بات کی جائے تو گھنٹوں بات اسی پر ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ کسی کو تحریر لکھیں تو اس میں سب سے پہلے یہ واضح کریں میں لکھنے والا کون ہوں، گھنٹہ یہ نہ معلوم کرنا پڑے کہ یہ خط آیا کدھر سے، اور شروع کریں تو اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 786 یہ فضول ہے، ویسے اس سے کوئی برکت نہیں آتی۔ خط کا طریقہ یہ ہے کہ مضمون مختصر ہونا چاہیے، یہ نہیں 5 10 صفحے ہوں اور بعد میں بندہ یہی پوچھتا رہے کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں اور بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں، گھنٹوں کی تقریریں ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ حضرت نے کہا کیا ہے اور کہنا کیا چاہتے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، کہا سرکشی چھوڑو، ٹھیک ہے جی خط آ گئے، ہاں جی کابینہ والو بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں، یہ خط ہے اور ہمیں انہوں نے بلایا ہے اور کہا مسلمان ہو جاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کروں گی جب تک تم مشورہ نہیں دو گے۔ تو ان وزراء نے، کابینہ کے افراد نے وہی بات کی جو عام طور پر صاحب اختیار لوگ کیا کرتے ہیں، کہ وہ عقل کے بجائے قوت سے ہمیشہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت تو کوئی بات کرے گا وہ اس کو طاقت سے ہی جواب دے۔ لوگ قوت، ہم تو بڑی قوت اور طاقت والے ہیں، وباسن شدید، الو باسن شدید، بڑے جنگجو ہیں، کسی کو ضرورت کیا ہے ہماری طرف اس طرح خط لکھنے کی، انہوں نے خط لکھا کیوں، ہم پوچھ لیتے ہیں ان کو۔ لیکن ساتھ کہا آخری فیصلہ تو آپ کا ہی۔ بڑی سمجھ، خاتون تھی لیکن سمجھدار تھی، تب تو اللہ نے ذکر کیا اس کا قرآن میں۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ قوت سے تم ہر بات کا جواب دینے لگو۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں جب کسی بستی میں جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے عزت والے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، الٹ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو کہہ رہے ہو نا ہم ایسے ہم ایسے، آگے نا تم تمام کبینہ کو پکڑ کے انہیں جیل میں ڈال دیتے، تو تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ یہ سوچ لو، جب بادشاہ جاتے ہیں نا پھر زیر و زبر ہو جاتا ہے، الٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد پر بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا ملکہ بلقیس نے کیا کہا، بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو سب کچھ الٹ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین جب کسی دل کی بستی میں اتر جائے تو دنیا کے بڑے بڑے عزت والے ذلیل نظر آتے ہیں اور دنیا کے کمزور عزت والے نظر آتے ہیں، بشرطے کہ اللہ دل میں بیٹھا ہوا، اللہ دل میں بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا ہمیں پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ جن کا خط آیا ہے وہ بندے کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح ہی کرتے ہیں۔
ہدایہ تیار کیے، تحفے تحائف تیار کیے، قافلہ روانہ کیا کہ پہنچا دو یہ ہدیے وہاں پر، دیکھتے ہیں کیسا بندہ ہے۔ جب تحفے تحائف وہاں پر پہنچے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس، خبر تو ساری پہلے آ گئی تھی، جی آپ کا خط گیا، انہوں نے آپ کے لیے یہ تحفے بھیجے۔ فرمایا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ مال دینا چاہتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تم سے بہت بہتر عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں علم بھی دیا ہے، نبوت بھی دی ہے، حکومت بھی دی ہے، یہ تمہاری حکومت شے کیا ہے کہ تم ہمیں تحفے دو؟ تحفہ بھیجنا قبول کرنا سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، لیکن تحفے کے نام پر اگر کوئی اور چیز ہو، نام تحفے کا ہی ہو، مقصد کیا ہے؟ اس کو اپنے ماتحت کرنا، زیر کرنا، کوئی غلط مقصد اس کے اندر شامل ہو تو ایسے تحفے کو، ہدیے کو ٹھکرا دینا بھی اللہ کے ولیوں کی سنت ہے کہ نہیں چاہیے، لے جاؤ، اپنے پاس رکھو۔ بارہا میں نے سنا ہے، حضرت تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت پر ان کو جو کام کرنے کی توفیق عطا کی وہ دنیا سے مخفی ہے ہی نہیں، جو کام کیا انہوں نے ختم نبوت کا، اور پوری زندگی کرائے کے مکان پر رہے، اپنا مکان نہیں تھا۔ ایک شخص آیا، جی یہ پیسے لے لیں، کیا کریں؟ آپ جو ہے نا اپنا مکان لے لیں۔ حضرت اس کے لب و لہجے سے، انداز سے سمجھ گئے، فرمایا نہیں نہیں اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ ہدیہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں رکھو۔ آخر میں وہی ہوا، ٹون بدل گئی اس کی ساتھ ہی، کہنے لگا حضرت آپ کو پتا ہے اتنا بڑا ہدیہ دینے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا جتنا بڑا ہدیہ میں دے رہا ہوں۔ فرمایا تو نے بات کر دی ہے، میں نے کرنی نہیں تھی، اب اس کا جواب بھی سن لے، اگر اتنا بڑا ہدیہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا نا تو اس شاہ بخاری کے علاوہ اتنا بڑا ہدیہ ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ جا کے فرمایا کہ اللہ نے اس ٹھکرانے کی صلاحیت بھی ہمیں ہی عطا کی، ہمیں ہی عطا کی، کہا لے جا لے جا، واپس بھیج دیے۔ قافلہ واپس آیا، جی ہدیہ قبول نہیں کیا۔ فرمایا سمجھ آئی نا بات کہ اصل میں واقعتاً وہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں، ہمیں مسلمان کرنا چاہتے ہیں، صرف ہماری حکومت پر قبضہ کر کے مال نہیں بٹورنا چاہتے۔ چلو پھر چلتے ہیں اس کے پاس۔ ادھر سے وہ چلیں، سلیمان علیہ السلام کو پہلے خبر پتہ لگ گیا کہ آ رہے ہیں۔ اچھا بھی کبینہ کے لوگوں، ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں پر کون لے کے آئے گا؟ ایک جن کہنے لگا کہ مجھے ذمہ داری دیں، آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ اس مجلس سے اٹھے نہیں ہوں گے کہ میں اس کا تخت لا کے یہاں حاضر کر دوں، میں لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا ایک بندہ وہ بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ پھر بات علم کی آگئی۔ آصف بن برخیا لکھا ہے مفسرین نے اس بندے کا نام، اللہ کا ولی تھا اور آپ کا شاگرد، یہ صحابی کہہ لیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ اچھا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ فرمایا آپ یوں دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی۔ فرمایا یہ آنکھ جھپکے گی نہیں کہ اس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے تو لے آ۔ بس اتنی بات کی، اب آنکھ جھپکنے میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، بہت زیادہ زور لگائے گا ایک آدمی 10-15 سیکنڈ، بس 20 سیکنڈ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، دیکھا تخت پہنچ بھی گیا اتنی دیر میں، وہاں پر آ گیا فوراً سامنے۔ اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ اور اس کی کرامت ہو گئی۔ پھر وہی بات، اللہ نے بات علم سے شروع کی تھی نا، فرمایا ہمارا دیا ہوا علم، یہ نہیں کہا میں ویکھیاں ساڑیاں ریساں، ہم نے کیا کر دیا، نہیں،
فرمایا ھذا من فضل ربی، نہ میرا کمال ہے نہ اس کا کمال ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ یہاں پہنچا، اور وہ یہ انعام دے کر بھی لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں۔ فرمایا اس کی نعمت میں اضافہ ہوا، ہمیں شکر زیادہ کرنا پڑے گا، شکر زیادہ کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ نعمت بھی عطا فرما دی۔ اصل علم یہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ فرمایا یوں کرو، اب اس کے اندر اس تخت میں تبدیلی کر دو، چند چیزیں اس کی بدل دو۔ جبکہ ملکہ بلقیس اپنا اس تخت اپنے محل کے اندر اور کمروں کے اندر تالے لگا کے آئی تھی، جب یہاں پہنچی قیل اھٰکذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ اس نے دیکھا، کہا کأنہ ہو، لگتا وہی ہے، یہ نہیں کہا وہی ہے کیونکہ چند تبدیلیاں ہو گئی تھی اس میں۔ کہنے لگی مجھے سب کچھ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا آپ کے بارے میں، کیا واقعتاً اللہ کے نبی؟ چلو جی ان کو ٹھہرا دو۔ اچھا کہاں جی؟ اس کمرے میں۔ فرمایا جس کمرے میں جانا تھا اس سے پہلے نیچے حوض تھا، پانی تھا جس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، اور وہ شیشہ اتنا صاف تھا شیشہ نظر نہیں آتا تھا، پانی نظر آتا تھا۔ اب جب وہ وہاں سے گزرنے لگی، اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگی، یہ تو پانی ہے، اس میں سے جانا ہے۔ کہا نہیں نہیں، انہ شرح ممرۃ من قواریر، کیونکہ اس کو بھی اپنی حکومت پہ بڑا ناز تھا نا، تو اس کی وہ بھی میں نکالنی تھی کہ تیری حکومت کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، رب العالمین میں تو آج تک اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، سورج کو سجدہ کرتی رہی، سمجھ ہی نہ پائی کہ سورج بنانے والا بھی تو کوئی ہے کہ نہیں۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آج میں اقرار کرتی ہوں کہ آج کے بعد اپنا چہرہ جھکاؤں گی تو رب العالمین کے سامنے جھکاؤں گی، جس طرح حضرت سلیمان ہدایت دیں گے۔ فرمایا اگر اللہ وسائل دیں تو انسان ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنے، کہ ہدایت پھیلے، کتنی بڑی حکومت اور شان۔ اللہ اکبر۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اس طرح ہی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، بیٹھے ہیں تخت پر، ہوا پہ اڑتا جا رہا ہے، اوپر پرندے جنہوں نے پر پھیلائے، سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک دیہاتی نے دیکھا، کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، سبحان اللہ، اللہ نے داود کے گھرانے کو کیا شان عطا کی ہے، کیا شان عطا کی ہے۔ یہ بات جیسے تو سلمان تک پہنچ گئی علیہ السلام، کہا اس کو لے کے آؤ۔ بندہ آ گیا، ہاں جی کیا کہا تھا؟ نہیں جی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ڈر گیا کہ پتہ نہیں کہیں بات پرس ہوگی، کام خراب ہی نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں کہا۔ نہیں نہیں، بلا جھجک بات کہو۔ اس نے کہا میں نے جب دیکھا آپ کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، سبحان اللہ، اللہ نے کیا شان دی ہے اس گھرانے کو، دین بھی دنیا بھی دونوں چیزیں عطا کی۔ کہا سن پھر، لتسبیحۃ واحدۃ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یقبلها اللہ تعالی، جسے اللہ قبول بھی کر لیں، فرمایا سلیمان کی ساری حکومت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ فرمایا یہ جو بھی ہے یہ دنیا کا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اتنا اللہ ثواب دیتے ہیں آسمان زمین کا خلائی بھر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختصر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی قوم نے ان کو ستایا اور تکلیف پہنچائی اور کیا سے کیا کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ ہوتا ہوا ہے جو رب چاہتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم نے کتنا پریشان کیا
لیکن لوط علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، جس کا اللہ ہو جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سوالیہ انداز میں فرمایا، میرے حبیب آپ ان سے پوچھو، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، اور یہ باغات بنانے والا کون ہے، یہ درخت پیدا کرنے والا کون ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناؤ؟ ان سے پوچھیے زمین کو قرار کس نے دیا، اس کے اوپر نہریں اور دریا کس نے چلائے، پہاڑ کس نے بنائے، دو پہاڑوں کے درمیان، دو سمندروں کے درمیان کس نے رکاوٹیں ڈالی، اِلٰہٌ مع اللہ، ہر آیت میں یہی بات ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے علاوہ اب بھی اوروں کو معبود بناؤ گے؟ فرمایا کون ہے وہ کہ جب تم مجبور ہو جاتے ہو، اس کائنات میں تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہوتا، تم لاجواب ہو جاتے ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اپنوں نے جواب دے دیا، پرایوں نے جواب دے دیا۔ فرمایا اس وقت مجبور کی سننے والا کو، فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاؤ؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر، فرمایا ہر جگہ تمہیں راستے بتانے والا، اندھیروں میں راستے دکھانے والا، ہوائیں کو بھیجنے والا، بارش برسانے والا کون؟ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارو گے؟ امن یبدأ الخلق، کون ہے وہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر تمہیں پیدا کرے گا؟ کون ہے جو ہر وقت تمہیں رزق دیتا ہے؟ صاف واضح ہے کہ اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا فرمایا اب بھی اللہ کے علاوہ اوروں کے در پر جاتے ہو؟ نہیں نہیں، اس کے در پر آؤ جس کے در پر حضرت موسیٰ بھی آئے، جس کے در پر حضرت داؤد بھی جھکتے تھے، جس کے سامنے حضرت سلیمان بھی سجدہ کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام بھی سجدہ کرتے تھے، لوط علیہ السلام بھی سجدہ کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ان سب کے امام جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ سجدہ ریز ہوتے تھے اور وہ خود کہتے تھے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ اس مکے کا جو رب ہے، بیت اللہ کا جو رب ہے، میں اس کی عبادت کیا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے میں فرما بردار رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ تو اس لیے فرمایا جو حکم ان کو ملے تمہارے لیے بھی ہیں، فرمایا تم بھی اس اللہ کی عبادت کیا کرو، اور تم بھی قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ بہت چند مختصر باتیں سورت کی، بڑے جامع سورت کی، اور بھی بڑی چیزیں زبردست اس میں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ